اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ سعودی عرب کے اندر موجود ہمارے ایک بھائی جو کہ کسی کام کے سلسلہ میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آج ایک بس سٹاپ کے اوپر موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ڈسٹ بن کے اندر ایک شاپر میں ایک تھیلے کے اندر، پلاسٹک تھیلے کے اندر میں نے دیکھا کہ اوراق مقدسہ ہیں، قرآن مجید کے کچھ پیج مجھے نظر آئے تو میں نے جب ان کو اٹھایا تو اس میں قرآن مجید، بوسیدہ قرآن مجید اور اس کے کچھ پیج تھے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو محبت اور عقیدت سے اٹھایا، اب وہ میرے پاس ہیں تو میں ان کا کیا کروں، یعنی ان کو تلف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید یا قرآن مجید کی طرح وہ آیات مبارکہ جو کسی بھی چیز پر لکھی جائیں، اخبارات میں، پرنٹ میڈیا پہ، کاغذ، ڈائری، کسی بھی ایسی چیز پہ جہاں پر وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ لکھی گئی ہیں، یا اسی طرح اسماء الحسنہ لکھے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے بابرکت نام، یا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک جن کو ہم احادیث نبویہ، احادیث مبارکہ کا نام دیتے ہیں، اگر وہ لکھی جاتی ہیں تو ایسے تمام صفحات، ایسے تمام اوراق اور اسی طرح قرآن مجید کے وہ بوسیدہ نسخے وہ عزت اور احترام کے لائق ہیں، اور ان کا جو تقدس ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بوسیدہ ہو جائیں اور اس قدر بوسیدہ ہو جائیں کہ اب اسے پڑھنے میں دشواری ہو یا ہاتھ لگانے پر ان کے پھٹنے کا خطرہ ہو، تو پھر انہیں کسی بھی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پر نجاست اور کچرا وغیرہ گرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ دفن کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جو گڑھا اس کے لیے کھودا جائے وہ لحد کی صورت میں ہو، تاکہ یہ اوراق جو اوراق مقدسہ ہیں براہ راست مٹی پڑنے سے محفوظ رہیں اور ان کی جو عزت اور ان کا جو تقدس ہے وہ باقی رہے۔ اور اگر وہ لحد کی صورت میں نہیں، شق کی صورت میں ہے، تو پھر ان اوراق کے اوپر کوئی پتھر یا لکڑی کا ٹکڑا یا اسی طرح سلیب وغیرہ رکھ دی جائے، یہ بہتر ہے۔ علامہ ابن شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا، وہ رد المحتار کے اندر فرماتے ہیں وَالدَّفْنُ أَحْسَنُ كَمَا فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ کتاب الکراہیت 5واں باب، اس میں آداب مسجد کے اندر جلد نمبر 5 میں لکھا ہے کہ وَدَفْنُهُ أَوْلَى مِنْ وَضْعِهِ مَوْضِعًا يُخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ النِّجَاسَةُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا جَعَلَ فَوْقَهُ سَقْفٌ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ التُّرَابُ إِلَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ، کہ اس کا دفن کرنا جو ہے یہ زیادہ اولا ہے، اس کو ایسی جگہ پر رکھنے سے جہاں پر نجاست یا گرد و غبار وغیرہ پڑنے کا اندیشہ ہو یا ان کے بکھرنے کا اندیشہ ہو۔ اور اس طرح ان کے تدفین کے حوالے سے بتا دیا کہ اگر لحد نہ ہو، شق ہو، تو پھر اس کے اوپر فرمایا کہ جعل فوقہ سقف، اس کے اوپر چھت بنا دی جائے، بحیث لا یصل التراب الیہ، اس طرح کہ مٹی جو ہے وہ وہاں تک نہ پہنچے، یعنی مٹی اور ان کلام اوراق مقدسہ کے درمیان گیپ ہو، تو فہو حسن، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا یہ بھی حل ہے کہ ان کو کسی بھی گہرے سمندر کے اندر کوئی وزنی چیز باندھ کر کے اس گٹھڑی کے اندر، اس پوٹلی کے اندر، اس شاپر کے اندر جس میں اوراق مقدسہ ہے، تو اس میں کوئی وزنی چیز ان کے ساتھ رکھ کے اس کو گہرے سمندر کے اندر پھینک دیا جائے یا کسی گہرے کنویں کے اندر پھینک دیا جائے، جیسا کہ اس کا انتظام ہے۔ اور آج کل ریسائکلنگ بھی ہو رہی ہے، کافی جگہوں میں، کافی علاقوں میں ان کی ریسائکلنگ کا اہتمام ہے کہ اوراق مقدسہ جو کہ شہید اوراق ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پر محفوظ کیا جاتا ہے اور ان کے اکٹھا کرنے کا انتظام موجود ہے، اور پھر ان کو ریسائیکل کر کے دوبارہ سے قرآن مجید اور اسی طرح جو ہے نا پاکیزہ کلمات ان کے اوپر پرنٹ کیے جاتے ہیں، اور دفنانے کا بھی اہتمام ہے کافی جگہوں پر۔ تو اب ان بھائیوں، اس بھائی کی گوش گزار یہی ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے محبت سے اس کو اٹھایا ہے تو اللہ رب العزت ان کو ایک تو اس محبت کا ثمرہ اور نتیجہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت جو ہیں ہمیں قرآن مجید کا جو ادب اور احترام ہے اور قرآن مجید کا جو مقام اور اس کی جو شان ہے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی نے سوال میں اظہار کیا کہ ہم افراط و تفریط کے شکار ہیں، واقعتاً ایسا ہے، کہیں پر تو اس قرآن مجید کو صرف اور صرف چومنے اور زیارت کرنے، سینے سے لگانے، آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، اور
اس کو پڑھنا یا اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اندر غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھ کے اپنے فرائض، اپنے واجبات اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور اس کا ادراک کرنا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اور کہیں پر یہ ہوا کہ اس کو سمجھا تو گیا، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اس کو عام کتابوں کی طرح ایک کتاب سمجھ کے اس کو معمولی جو ہے نا درجہ دے دیا گیا۔ تو جیسے یہ کلام مقدس ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، تو جیسے اللہ رب العزت کو تمام مخلوق کے اوپر فوقیت حاصل ہے، اللہ رب العزت کو ایک اعزاز حاصل ہے، اللہ رب العزت کی ایک شان اور ان کا ایک مقام ہے، تو ایسے ہی اللہ کے کلام کا بھی ایک شان اور اس کا ایک مقام ہے۔ اللہ رب العزت اس شان، اس مقام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن مجید صرف زیارت کرنے تک، صرف سینے سے لگانے تک، صرف آنکھوں کے ساتھ اس کو مس کرنے اور چومنے چاٹنے تک، یا اس کے سائے کے نیچے سے گزر کر کے برکتیں حاصل کرنے کا نام ہی نہیں، بلکہ یہ اس تمام کے تمام ان محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو نصاب انسانیت سمجھ کر کہ یہ انسانیت کا نصاب ہے، یہ آدمی کا نصاب ہے، یہ جن و انس کا نصاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اشرف المخلوقات انسان کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو اپنی بندگی کے لیے بھیجا تھا، تو وہ بندگی کے طور طریقے اور اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے قوانین اور جو سابقہ اقوام تھی ان میں سے جنہوں نے اللہ رب العزت کے انبیاء کی باتوں کو تسلیم کیا، ان کی کامیابی کے تذکرے، اور جو مد مقابل آئے تو پھر ان کی رسوائی، ان کی ذلت اور ان کی ناکامی کے تذکرے موجود ہیں۔ تو قرآن مجید یا قرآن مجید کی طرح جتنے مقدس اوراق ہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہمیں قلبی شوق بھی عطا فرمائے، ان کی عزت، ان کا تقدس اور ان کی جو شان ہے اللہ رب العزت اس کا احترام باقی رکھنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ان میں غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔